انداز کی آتی ہیں، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو. میں نے ایک ایسی عجیب و غریب بلی ایک جگہ دیکھی تھی کسی کے گھر پر. تو میں اس کو پوچھتا رہا، وہ بلی کو میں نے دیکھا اتنی نرم اور اتنی یعنی کہ بالکل مجھے کھلونے جیسی لگ رہی تھی. میں نے کہا یار یہ کوئی ٹیکنک تو نہیں ہے، یہ کیا واقعی بلی ہے؟ یہ کوئی الیکٹرانک کھلونا تو نہیں ہے؟ واقعی ایسی تھی وہ، نرم نرم بالکل روئی جیسی، ربڑ جیسی. وہ بدن پہ رکھ لو، چڑھا لو، نہ نخن چبائے نہ کچھ، اور اس کا شکل بھی عجیب و غریب، آنکھیں عجیب. تو میں تو یہ غور کرتا رہا کہ بلی ہے یا کچھ کھلونا ہی ہے، لیکن اس نے یہ بتایا کہ یہ واقعی بلی ہے. تو وہ خرید کر یہ لائے تھے پالنے کے لیے. اس بس وہ شو کے لیے رکھتے ہیں. بعض لوگ بلی پالتے ہیں، پرندے پالتے ہیں، مزید جانور پالتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ بلی انہوں نے پالی تھی. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بلی خود بخود کہیں تشریف لے گئی. وہ بتا رہے تھے کہاں گئی، تو چلی گئی، خود ہی چلی گئی. احادیث بھی وارد ہے نا. اور امام شمس الدین طولون رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حنفی بزرگ، انہوں نے باقاعدہ ایک جز لکھا ہے کتاب کا، الغرہ یا ورہ کر کے نام ہے، فی احادیث الہرہ. بلیوں کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں انہوں نے ایک جگہ پہ اس کو جمع کیا ہے سارا. اچھا، بلیوں کے بارے میں حدیثیں جمع کی ہیں. یعنی بلی کی بھی نکل پڑی ہے. نالے پاک تو کیا اس نے سجایا، دیکھو جو نالے پاک سجا تو اس کی نکل پڑتی ہے. ایک حدیث میں یوں بھی ہے نا، وہ بلی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے تو بلی آئی تو برتن جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے جھکا دیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ بچے اٹھا اٹھا کے بلی کو پھینک دیتے ہیں. بس یہ نہیں، بلی ہو یا کوئی سا جانور ہو، بچوں کو یوں اٹھا کر مارتے ہیں، پھینکتے ہیں، پتھر مارتے ہیں. یہ گندے بچوں کا کام ہے، اچھے بچوں کا کام نہیں ہے. اور ایسا کرے بچہ تو بڑوں کو چاہیے کہ اس کو اس سے روکے. ایک بلی کی حکایت قطب مدینہ کتاب میں ہے، ضخیم کتاب ہے قطب مدینہ. تو ایک بزرگ، ان بزرگ کا نام مجھے یاد نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے یعنی کہ زیادہ پرانے نہیں ہیں، سرکار اعلی حضرت کے دور کے شاید ایک بزرگ تھے. تو وہ مدینہ شریف حاضر ہوئے تو ایک بلی مدینے میں دیکھی. تو اس کو مطلب انہوں نے مطلب پکڑ لیا اور رکھ لیا اپنے پاس، اور کوئی آپس میں گفتگو کی ہوگی کہ اب تو اس کو ہم اپنے یہاں پنجاب میں لے جائیں گے، شاید پنجاب کے دیکھیں گے، پاکستان اس کو لے چلیں گے. نیت تبرک کی تھی کہ برکت والی یہ بلی ہے، مدینے کی بلی ہے، کو لے جائیں گے. ان بزرگ کو خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. اور بتایا کہ یہ بلی جو ہے، یعنی جو مجھے مضمون یاد ہے اس حکایت کا، کہ یہ بلی مجھ سے فریاد کرتی ہے کہ میں بہت غمزدہ ہوں، مدینہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے، کہ اب ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اور یہ یا رسول اللہ آپ سے جدا کر دیں گے، مدینہ سے مجھے دور لے جائیں گے. تو جب یہ خواب دیکھا ان بزرگوں نے تو انہوں نے تو بڑی مطلب ہے نا، ان کو عاشق رسول تھے، کہ سمجھ میں آ گیا کہ مطلب مدینے سے اس کو کیسے جدا کیا جائے. تو یوں پھر انہوں نے وہ ارادہ ترک کر دیا اور اس بلی کو آزاد کر دیا. تو بلیاں بھی سرکار سے محبت کرتی ہیں، کتے بھی مدینے سے پیار کرتے ہیں. تو بعض بزرگوں کے نزدیک تو مدینے کی خاک جو ہے نا، وہ مدینے سے جدا نہیں کرنی چاہیے. وہ فرماتے ہیں کہ جدا مدینے سے اس کو وطن میں نہ لایا جائے، خاک کو، خاک کے مدینہ، خاک مدینے میں رہے، اس کو بھی مدینے سے جدا نہ کرے، جو اوریجنل خاک ہوتی ہے مدینے کی. لیکن اگر کوئی لاتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلیاں جب مدینے
ادب سے انہیں پیار کر کے بلیاں جب مدینے کی دیکھے خوب ادب سے انہیں پیار کر کے ہاتھ نرمی سے ان پہ پھرا کر ہاتھ نرمی سے ان